علم کو اہل دنیا نے دو حصوں میں بانٹا. ایک علم کا نام علم دنیا رکھا، دوسرے علم کا نام علم دین رکھا. کہتے ہیں علم دنیا بھی پڑھو، علم دین بھی پڑھو. مجھے اختلاف ہے اس فکر اور اس فلسفے سے. علم ایک ہے، جو علم دین ہے وہ بھی علم دین ہے، جو علم دنیا ہے وہ بھی علم دین ہے. علم کا مطلب ہوا جاننا، علم کا مطلب ہوا معلومات کا حاصل کرنا، علم کا مطلب ہوا اشیاء سے باخبر ہونا. جب اشیاء سے باخبر ہوئے تو انسان ان کو برتتا بھی ہے. مثال کے طور پر آپ نے گلاس دیکھا تو آپ نے کہا یہ گلاس ہے، یہ آپ کا علم ہے. اب گلاس میں کیا جاتا ہے؟ پانی ڈال کر پیا جاتا ہے. یہ برتنا ہوا آپ کا. گلاس کو جاننا اور بات ہے، گلاس سے فائدہ اٹھانا اور بات ہے. پلیٹ کو جاننا اور بات ہے، پلیٹ سے فائدہ اٹھانا اور بات ہے. لاؤڈ اسپیکر کو جاننا اور بات ہے، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے میلوں تک اپنی آواز کو پہنچانا اور بات ہے. تو علم اگر آپ کے پاس آیا تو یہ جانکاری ہے، مگر اس جانکاری سے فائدہ اس وقت تک آپ نہیں اٹھا سکتے جب تک اس جانکاری کو اپنی عملی زندگی میں آپ برت کر نہیں دکھلاتے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ عالم بے عمل بے فیض ہوا کرتا ہے. عالم بے عمل دنیا کے دیتا تو ہے، خود ہی ہدایت سے محروم ہو جایا کرتا ہے. علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ایسا علم انسان کے لیے سود مند نہیں ہے. علم تھوڑا ہو، عمل اس کے ساتھ منسلک ہو تو ایسا علم انسان کے لیے نفع بخش ہے. علم چاہے جتنا زیادہ ہو، عمل کی سوغات سے اگر انسان کا علم محروم ہے، وہ علم اس انسان کے کسی فائدے کا نہیں ہے. بے شک. تو یہ بنیادی باتیں ذرا سا آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہ علم دین اور علم دنیا کیوں بانٹا بھائی؟ کون سا علم دنیا ہے جو دین میں نہیں ہے؟ قرآن کریم ہے نا. ہم جس کتاب پہ ایمان لائے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم. قرآن کریم کیا دعویٰ کرتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آج ہم پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں آپ سے بات کریں گے، آج ہم خطابت کے ماحول میں آپ سے بات نہیں کریں گے. قرآن کریم کہتا ہے وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی ایسا خشک و تر نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. پھر سمجھئے بات، وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی بھی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم میں موجود نہ ہو. اب یہ بتائیے کہ یہ کائنات کن چیزوں میں ہے؟ یا خشکی میں ہے یا تری میں ہے؟ چیزیں یا خشک ہیں یا تر ہیں. تیسری بھی کوئی چیز ہے کیا؟ کوئی بھی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہیں. تو علم بھی تو اسی خشک و تر میں ہے نا، جانکاریاں تو اسی خشک و تر میں ہے نا. تو کون ایسا علم ہے جو قرآن میں موجود نہیں ہے؟ بلکہ عبید اللہ اعظمی تو یہ کہنے کے لیے تیار ہے علم وہی ہے جو قرآن میں موجود ہے. وہ علم ہی نہیں ہے جو قرآن، وہ علم ہی نہیں کیا، وہ علم پیدا ہی نہیں ہوا ہے، وہ علم نہیں افسانہ ہے، اس علم کی حقیقت ہی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. بے شک بے شک. جیسے کچھ چیزیں فرضی ہوتی ہیں جن کا وہ حقیقی وجود نہیں ہوتا. آج کل ہمارے ملک میں اخباروں میں آپ بھی پڑھتے ہوں گے انڈین مجاہدین انڈین مجاہدین انڈین مجاہدین. میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ آر ایس ایس ہے تو اس کے ہیڈ آفس کا پتہ ہے، جماعت اسلامی ہے تو اس کے ہیڈ آفس کا پتہ ہے، جمعیت العلماء ہے تو اس کے ہیڈ آفس کا پتہ ہے، سنی جمعیت العلماء ہے تو اس کے ہیڈ آفس کا پتہ ہے، تنظیم المسلمین ہے تو اس کے ہیڈ آفس کا پتہ ہے، جامعہ نجم العلوم ہے تو اس کے ہیڈ آفس کا پتہ ہے. یہ انڈین مجاہدین کا ہیڈ آفس کہاں ہے؟ کبھی تو چدمبرم بتاؤ، اڈوانی بتاؤ، کدھر ہے یہ انڈین مجاہدین؟ کہاں ہے اس کا ہیڈ آفس؟ کون ہے اس کا سربراہ؟ معلوم یہ ہوا کہ کچھ چیزیں شڑینتر کے طریقے سے فرضی پیدا کی جاتی ہیں جن کا وجود ہوتا ہی نہیں. بے شک. مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے، بے قصور مسلمانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کے لیے فرضی نام رکھے جاتے ہیں. اور اگر حقیقی نام ہے تو بتاؤ اس کا آفس کہاں ہے؟
تم کیا کھود کے پھینکو گے؟ ملک کی عزت اور سالمیت کو جو برباد کرے گا ہم اسے برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بے شک بے شک حضرات، جو کچھ ہے قرآن میں، سب کچھ قرآن میں ہے، اور جو قرآن میں نہیں ہے وہ دونوں جہان میں نہیں ہے۔ بے شک وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کون سا علم نہیں ہے قرآن میں؟ جغرافیہ قرآن میں، علم نباتات قرآن میں، علم جمادات قرآن میں، کیمسٹری قرآن میں، سائنس قرآن میں، الجبرا قرآن میں۔ کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ یہ جتنے علوم کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھائے جا رہے ہیں، یہ پیدا کہاں سے ہوئے ہیں؟ اس لیے دو حصے میں علم بانٹو ہی نہیں کہ یہ علم دنیا ہے، یہ علم دین ہی ہے۔ اور علم کا مطلب ہوا اس کا پازیٹیو استعمال کرنا تو علم فائدہ مند ہے، نگیٹیو استعمال ہوا تو علم غیر منافع بخش ہے۔ اسلام پازیٹیو علم کی ہمیں دعوت دیتا ہے، اور جب ہم نے پازیٹیو علم کو حاصل کیا تو ہم نے دنیا کو بہت کچھ دیا۔ علم دیتا ہے، علم لیتا نہیں، اور علم کی دولت کو بانٹنا چاہیے۔ یہ ایسی دولت ہے جس کے بانٹنے سے کمی نہیں پیدا ہوتی، جتنا زیادہ بانٹتے چلے جائیے گا اتنا ہی زیادہ اس دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اصل علم کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عالم، ایک علم رکھنے والا انسان پہچانے اس کو جس نے علم کی سوغات سے انسان کو مالا مال کیا ہے۔ اس ذات کا نام رب العالمین ہے۔ رب العالمین سے جب انسانوں نے بغاوت کیا، اصل علم کو جب انسانوں نے چھوڑا، تو پروردگار نے فرشتوں کو نہیں، انسانوں کو رسول بنا کر منتخب آدمیوں کو اس دھرتی پہ بھیجا۔ نبیوں نے، رسولوں نے ہدایت کی شمع ہر دور میں جلائی، اور جب انٹرنیشنل گمراہی پھیلی، جب ساری دنیا سے تمدن کا چراغ گل ہو گیا، جب ساری دنیا سے تہذیب کی شمع گل ہوئی، جب ساری دنیا سے علم کا چمنستان اجڑا، جب ساری دنیا میں بے رہروی عام ہو گئی، جب ساری دنیا میں بد اخلاقی عام ہو گئی، یہ میں الفاظ صرف رسول اللہ کی عقیدت میں نہیں بول رہا ہوں، تب میرے آقا آئے، بلکہ تاریخی حقیقت بھی یہی ہے کہ میرے آقا اس وقت اس دنیا میں تشریف لائے جب اس دنیا سے نور اور ہدایت کی ایک ایک کرن اوجھل ہو چکی تھی۔ انسان خود فراموشی کا بھی پیکر بن چکا تھا، اور خدا فراموشی کا بھی پیکر بن چکا۔ غور سے سننا بات، دو چیزیں ہیں، دو چیزیں ختم ہو جائیں تو انسان نہیں رہ جاتا، جانور سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ ایک چیز ہے خدا شناسی، دوسری چیز ہے خود شناسی۔ خوب غور سے سنیے گا بات، ایک چیز ہے خدا شناسی، اپنے رب کو پہچاننا۔ مسلمان تو اپنے ہی مسائل کو سمجھنا بھول گیا، مسلمان تو اپنے ہی مورخوں کو پڑھنا بھول گیا۔ بتاؤں میں تمہیں، 9ویں صدی عیسوی میں ایک اسپینش مسلمان تھا جس کا نام تھا عباس بن فرناس، سب سے پہلے ہوائی جہاز کا تصور اس نے دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان۔ 9ویں صدی عیسوی میں عباس بن فرناس، اس نے بنایا تھا جہاز، اڑا بھی دیا تھا جہاز، 12 منٹ تک فضا میں بھی تھا، لینڈ کیا، جہاز کرش ہو گیا، عباس بن فرناس بھی مر گیا، جہاز بھی اس کا جل گیا، تباہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ دیکھیے، پہلی ہی مرتبہ کسی چیز کی کامیابی نہیں ملتی۔ کسی تھیوری پہ جب کام کیا جاتا ہے تو بہت زمانے کے بعد کامیابی ملتی ہے، مگر تھیوری تو پہلے سامنے آ جاتی ہے جس پہ ریسرچ کیا جاتا ہے۔ آج جن چیزوں پہ ہم ریسرچ کرتے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت ہم نہیں سمجھتے، جب ہم نے ان کو خدا سمجھا تھا تو ریسرچ کا دروازہ بند تھا، مگر اسلام نے ان کو ہمارا تابع و خادم کہہ کے ریسرچ کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے بنایا تھا جہاز، گرا، وہ بھی مرا، عباس بن فرناس بھی اور جہاز بھی۔ کیوں حادثہ ہوا یہ؟ وہ غریب جہاز کی دم بنانا نہیں جان سکا تھا، اور جہاز کو جب اس نے لینڈ کیا تو آگے سے لینڈ کیا۔
وہ یہ بھول گیا کہ چڑیا جس کو دیکھ کر اس تصور اس تخیل کو اس نے پیدا کیا تھا، چڑیا جب زمین پہ لینڈ کرتی ہے تو ہمیشہ پیچھے سے کرتی ہے۔ کیا بات ہے۔ آج ہمارا جہاز جب زمین پہ لینڈ کرتا ہے تو پیچھے سے کرتا ہے، مگر زمین تو ہم نے رکھ دیا تھا، اس راہ میں وہ شہید ہوا، اس راہ میں وہ مر گیا، راستہ تو کھول گیا۔ ہاں دنیا میں اہل حکمت راستہ اپنی جان دے کے کھولا کرتے ہیں۔ سقراط نے جو زہر کا پیالہ پیا، کیوں پیا؟ تثلیث کے قائلین نے عقل کے استعمال پہ پابندی لگا دیا تھا، علم کے استعمال پہ پابندی لگا دیا تھا، مگر سقراط نے سوچا نہیں، ان باطل خداؤں کے رونق بھرے فکر کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک سقراط اگر زہر کا پیالہ پی لیتا ہے تو ہزاروں سقراط زندہ ہو جائیں گے اسی زہر کی نمود سے، پھر کوئی انہیں زہر کا پیالہ نہیں پلا بہت خوب، بہت خوب، واہ 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 واہ۔ میرے دوستو اور عزیزو، دیکھو کس طرح سے آگے دنیا بڑھتی ہے، یہ ریسرچ ہے، دھیرے 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 آگے بڑھی۔ آسمانوں میں جانے کا تصور، ہواؤں میں جانے کا تصور، فضاؤں میں جانے کا تصور، یہ تصور کہاں سے آیا؟ یہ تصور اسلام سے آیا۔ یہ فضاؤں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت چلا تھا کہ نہیں چلا تھا؟ یہ شاہی سواری فضاؤں میں اڑ رہی تھی کہ نہیں اڑ رہی تھی؟ اور اس کے اڑنے کا ثبوت قرآن دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟